منا إنك أنت السميع العليم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمامی حضرات محبت کے ساتھ ذوق کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بندہ نچیز کوئی عالم یا فاضل نہیں، ایک مدرسے کا ادنا سا طالب علم ہوں، سبق سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں. آپ دعا فرمائیں خلاق کائنات مجھے صحیح دین حق بیان کرنے کی، سنانے کی، سمجھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حق سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وقت کافی ہوتا ہے، علاقہ بھی میرے ٹائم پر ہی آنا تھا، وہ عرضی اچانک ایک دوست ہے جو والدہ فوت ہو گئی، مجھے وہاں تھوڑا سا جانا پڑا. میں نے اسی لیے قبل از وقت عرض کر دیا تھا کہ میں اتنے بجے حاضر ہو جاؤں. دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائیں. اس کے بعد دوسرے نمبر پر تمام اہل محلہ کو اور بالخصوص ان بزرگوں نے، حاجی محمد ربیع نواز صاحب، محمد عارف صاحب، جنہوں نے مسجد کے لیے جگہ وقف کی اور مسجد تعمیر کی، اور جنہوں نے ان کے ساتھ معاونت کی، کام میں شریک ہوئے. بارگاہ علم جزل میں دعا ہے اللہ پاک ہر ایک کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ دوست احباب نہ سوچے کہ بھائی کوئی آدمی مسجد بنانے میں پیسے زیادہ خرچ کرتا ہے، کم خرچ کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقدار کو نہیں صرف پیار کو دیکھا جاتا ہے. اگر کوئی آدمی پیار اور محبت کے ساتھ 1 روپیہ بھی خرچ کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا بہت اجر ہے، اور اگر کوئی 1 کروڑ بھی خرچ کرتا ہے لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہیں تو اس کی کوئی اہمیت نہیں. آقا کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ جہاد میں جانا تھا تو آپ نے فنڈ مانگا، چندہ مانگا. ایک صحابی تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ چلا گیا، اس نے محنت مزدوری کی. اس دور میں جیسے 1 درہم 2 درہم ملتے تھے، پیسے کے لیے اس نے چند کھجوریں دی، کچھ اپنے بچوں کے لیے کچھ لے کے حضور کی بارگاہ میں آ رہا تھا. راستے میں ایک منافق کھڑا تھا، اس نے طنز کیا، مذاق کیا، لے یہ 2-4 کھجورا لے کے چلے، اس کا کیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا اعتراض اچھا نہ لگا. اللہ نے فوراً اس کی شان میں قرآن کیا دیتا ہے، فرمایا میں کھجوروں کو نہیں دیکھتا، میں کھجور والے کے پیار کو دیکھتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو قیمت ہوتی ہے وہ مال کی نہیں ہوتی، وہ پیار کی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جن بزرگوں نے بڑے اخلاص کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ مسجد اللہ کا گھر بنایا، اللہ ان کا دنیا میں بھی گھر آباد کرے اور آخرت میں بھی. اور جو لوگ آج اس محفل میں مسجد میں تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کا بھی گھر دنیا میں بھی آباد کرے اور آخرت میں بھی آباد کرے. میرا مشاہدہ اور تجربہ یہ ہے کہ جو اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے اللہ اسے دنیا میں بھی آباد کرتا ہے اور آخرت میں. مجھے والا میں میرے ایک آدمی کو دیکھا تھا جب ہم نے مسجد مدرسہ بنایا، اس کا کاروبار یہ تھا کہ کڑھائی کے دوپٹے رنگ کرتا تھا، دوپٹے رنگ. کوئی دکان والا اس کو کڑھائی رکھ دے دیتا، نہ رکھ دے دیتا، کبھی کدھر کبھی کدھر. جب ہم نے مسجد و مدرسے کی تعمیر کا آغاز کیا، اس کا کیا کام تھا، عصر کے ٹائم چھٹی کرتا، اپنی دکان سے آ جاتا، مسجد کا کام شروع کر دیتا. رات کے 9 بجے تک کبھی پانی لگا رہا ہے، کبھی اینٹیں اٹھا کے رکھ رہا ہے. صبح اذان سے پہلے آ جاتا، دکان پر جانے سے پہلے 7 بجے 8 بجے کا ٹائم کام کرتا. پھر میں نے دیکھا کہ وہی آدمی جس کا کام یہ تھا کہ کڑھائی یہ چیزیں بٹے رنگ کرتا، کوئی رکھنے دیتا تو نہیں، اب ان کا کاروبار لاکھوں میں نہیں کروڑوں کے اندر ہے. تو میں نے اندازہ لگایا کہ اس نے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ کے گھر کی خدمت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بھی اتنا عطا کر دیا تو آخرت میں بھی اتنا عطا کر دیا. ملا کر ہی جس آیت کو اپنی گفتگو کو عنوان بنایا ہے،
اس کا تعلق اللہ کے گھر کے تعمیر کرنے کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو جلیل القدر پیغمبر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم میرا گھر تعمیر کرو۔ قرآن مقدس فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اللہ کے گھر کی بنیادیں ان دو بزرگ ہستیوں نے رکھی، ایک کا نام پیارے ابراہیم علیہ السلام اور ایک کا نام پیارے اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر رکھتے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کے لاتے تھے۔ اب وہ پتھر بھی اتنے خوش نصیب ہیں جن کو اللہ کے نبیوں کے ہاتھ لگ رہے ہیں۔ قرآن مقدس نے پھر ان پتھروں کا ذکر بھی قرآن مقدس میں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن پتھروں پر وہ قدم رکھتے ان کا بھی ذکر رب کائنات نے قرآن کے اندر کیا۔ اور آج بھی جائیں تو جن لوگوں نے بیت اللہ کا حج کیا ہے وہاں ایک پتھر موجود ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ مقام ابراہیم۔ وہاں آج بھی آپ کے قدم کے وہ نشان موجود ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس پتھر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں محفوظ رکھا، اس نشان کو کیوں محفوظ رکھا؟ حالانکہ باقی بھی پتھر ہیں جہاں آپ نے قدم بھی رکھا، آپ کے قدم بھی لگے، سارا کچھ ہوا۔ تو فرماتے ہیں اصل میں اس پتھر کی خصوصیت یہ ہے، اس پتھر کا کمال یہ ہے کہ جب آپ نے اللہ کا گھر بنا لیا، تعمیر کر لیا، اس پتھر پہ کھڑے ہو کر پیارے ابراہیم نے آمینہ کے لال کا ذکر کیا تھا، پیارے مصطفیٰ کریم کا ذکر کیا تھا، کہا اے اللہ میں نے یہ گھر بنا لیا، اب اس گھر کو آباد کرنے کے لیے ایک استاد کی بھی ضرورت ہے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں کیا ربنا وابعث فیہم رسولا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پہ کھڑے ہو کر ذکر مصطفیٰ کیا۔ اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی، اللہ نے اس پتھر کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ اب اس کا مطلب ہے کہ جس پتھر پہ اللہ کے نبی کے قدم لگ جائیں وہ بھی اتنا بابرکت ہوتا ہے جو خانہ کعبہ کے ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے اللہ کا گھر بنا لیا، اب یہ میں نکتہ بطور محاصر خلاصہ تمام لوگوں کی خدمت کا کروں گا، اس کو ذرا ذہن میں رکھیے۔ جب ان دو بزرگوں نے اللہ کا گھر تعمیر کیا، تعمیر کرنے کے بعد دعا مانگی، اللہ نے ان کی دعا کو رد نہیں کیا بلکہ قبول کر لیا۔ یہ بات ذرا ذہن میں رکھیے۔ دعائیں کیا تھی وہ بھی قرآن میں مذکور ہے، میں ایک دو کا حوالہ عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ کا گھر تعمیر کرنے کے بعد، بنانے کے بعد کہا گھر بن گیا تو دعا مانگی، کیا دعا مانگی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ ہم نے گھر بنا دیا، اب اس کو آباد کرنے والا استاد دے دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو اتنا شرف قبولیت عطا کیا کہ تمام نبیوں کا سردار اللہ نے وہاں استاد بنا کے بھیجا۔ ایک بات۔ نمبر دو، آپ نے دعا مانگی وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ، اے اللہ اس میں جتنے بھی لوگ رہنے والے ہیں ان کو رزق بھی عطا کر دے۔ اب ذرا غور کریں، اللہ کا گھر تعمیر کرنے کے بعد، اللہ کا گھر آباد کرنے کے بعد، اللہ کا گھر بنانے کے بعد دعا مانگی وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، عرض کی یا اللہ اس میں رہنے والوں کو رزق عطا کر دے۔ اب دعا میں کیا کہا؟ من آمنا، یا اللہ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کو رزق عطا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً کہا ومن کفر، پیارے ابراہیم تو نے مومن کا نام لیا، تو نے کلمہ پڑھنے والے کا نام لیا، ذرا یہ تو بتا ومن کفر، جو میرا انکار کرے اس کو رزق کون دیتا ہے؟ دعا یوں کر اے اللہ کلمہ پڑھنے والوں کو بھی رزق عطا کر دے، اور جو کلمہ نہیں پڑھتے مولا ان کو بھی رزق عطا کر دے۔ یعنی نبی کی دعا کا فائدہ صرف مسلمانوں کے لیے نہ ہو بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہو۔ فرمایا جو کلمہ پڑھنے والا ہے ان کو بھی رزق میں عطا کرتا ہوں، اور جو کلمہ نہیں پڑھتا ان کو بھی رزق میں عطا کرتا ہوں۔ تو اب اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ کا گھر بنانے کے بعد جب بندہ دعا مانگتا ہے اللہ دعا کو رد نہیں کرتا، قبول کرتا ہے۔ تو آج کیونکہ مسجد تعمیر ہوئی ہے، انشاءاللہ ہم مل کے دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی رزق حلال عطا فرمائے گا۔ اب یہاں بات رزق کی آگے بات رزق کرتا چلوں۔ آج ہر بندہ ایک مسئلے میں منتشر ہے، انتشار کرتا ہے روٹی ہے روٹی ہے رزق ہے رزق، شب و روز نماز کا خیال نہیں ہے، عبادت کا تصور نہیں ہے، روٹی روٹی کے چکر میں ہے۔ بس آج اس طالب علم سے یہ سبق سے ملے کے جائیں، عقیدہ پکا رکھے،
رازق اللہ کی ذات ہے۔ ایک بار محبت سے درود پڑھنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آئیے یہ نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، آج یہ عقیدہ سے ملے گا، یہ سبق سے ملے گا۔ رازق اللہ کی ذات ہے، مومن کو بھی وہی رزق دیتا ہے اور کافر کو بھی وہی رزق دیتا ہے۔ عقیدہ پکا ہو، میں کام کروں اللہ تب بھی رزق عطا کرے گا، کام نہ کروں اللہ تب بھی رزق عطا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب سے اس امت کا شکوہ کرتا ہے کہ ان کا جو کام ہے وہ کرتے نہیں، جو ان کا نہیں اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ میرے محبوب نے کہا مولا کیا؟ فرمایا رزق میں نے اپنے ذمہ لیا ہے، میں رزق عطا کروں گا، اور یہ رزق کے چکر میں دن رات بھاگتے ہیں، ان کے ذمہ لگایا نماز روزہ کریں گے کرتے نہیں ہے، یعنی جو ان کا کام ہے وہ کرتے نہیں، جو میرا کام اس کے پیچھے پڑ گیا۔ حالانکہ ان کو رزق میں نے دینا ہے، کوئی کام کرے یا نہ کرے ہر صورت میں رزق اللہ پوری محبت سے۔ رازق کون ہے؟ رزق کون عطا کرتا ہے؟ کام کرے اللہ تب بھی دیتا ہے، کام نہ کرے اللہ تب بھی دیتا ہے۔ مومن ہو اللہ تب بھی دیتا ہے، کافر ہو اللہ تب بھی دیتا ہے، دہریہ ہو اللہ تب بھی دیتا ہے۔ سن 1983 کی بات ہے، ہمارے استاد مکرم شیخ القرآن مولانا منظور احمد صاحب علیہ الرحمہ نمک جنڈا والے خانہ باد میں دورہ تفسیر پڑھانے کے لیے تشریف لائے تو ایک بات ارشاد فرمائے، فرمانے لگے کہ دو آدمی سے ان کا جھگڑا ہو گیا، ایک کہنے لگا کچھ کریں تو اللہ دیتا ہے وگرنہ نہیں دیتا، دوسرے نے کہا نہیں کچھ کریں یا نہ کریں اللہ ہر صورت پہ دیتا ہے۔ اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب دونوں آپس میں جھگڑ پڑے، ایک نے کہا کچھ کرے تو اللہ دیتا ہے، دوسرے نے کہا نہیں کچھ نہ کرے تب بھی اللہ دیتا ہے۔ اس نے کہا ہم دونوں تجربہ کرتے ہیں، پریکٹیکل کرتے ہیں۔ تو میں آدمی جاتے مسجد پہ بیٹھ کے آرام نہ صبح تو لے کے شام تک بیٹھے رہے، نہ کہ روٹی پوچھی نہ کہ پانی پوچھا۔ جب شام ہو گئی نا انہیں آکھا بیٹھ کے دعا کھا کچھ کریے تو اللہ دیتا ہے، کچھ نہیں کیتا اللہ ٹکر نہیں دیتا، اور تو بے آرام نہ میں جانا روٹی لے کے آنا۔ وہ گیا کسی نے دروازہ کھڑکایا نہ کبھی ایسی دو بندے صبح تو لے کے شام تک بھوکے بیٹھے ہیں، ذرا روٹی تو دو بندہ دے دے۔ وہ گھر گیا، انہیں چٹنی رومال روٹیاں بیٹھیاں چنگیرے چڑھ کے دیتی نہ کہ ڈالے گا۔ وہ لے کے آیا تے مسیح تے بیٹھے نہ کھانے لگے۔ اس کا ایک تے دعا کر کچھ کریے تے اللہ دیتا ہے، انہیں نہیں دیتا۔ اس کا پاگل تو آکا کچھ کریے تے انہیں جامنا بھی ہے، میں تو مسیح تے بیٹھا رہی ہوں۔ بس سمجھ آئی کہ تو آکا کچھ کریے تے انہیں جامنا بھی ہے، میں آکا کچھ نہ بھی کریے تا بھی اللہ دیتا ہے، تے انہیں جامنا بھی ہے، میں مسیح تے بیٹھے رہی اللہ دے دیتا ہے۔ مطلب ہے کہ بندے کا اللہ پر یقین کتنا ہے۔ اگر یقین یہ ہے کہ میں کچھ نہ بھی کروں اللہ دیتا ہے تب بھی اللہ دیتا ہے، اگر یقین یہ کر لیں کچھ کرنا پڑتا ہے پھر محنت کرنی پڑتی ہے۔ رب کائنات کے پیارے پیغمبر نے دعا کی وارزق کہتا ہوں اے اللہ اس میں رہنے والوں کو رزق عطا کر دے۔ جنہوں نے بیت اللہ کا حج کیا ہے وہ جا کے دیکھے کسی پھل کی موسم ہو یا نہ ہو وہاں پھل مل دیتا ہے۔ یہاں تو ہے نا گرمی میں پھل ملتا ہے، سردیوں میں آپ کو آم نہیں ملے گا، لیکن وہاں جا کے دیکھیے ملتا ہے ہر طرح کا پھل اللہ تبارک و تعالی وہاں ہر موسم میں عطا کرتا ہے۔ کیونکہ پیارے پیغمبر نے دعا کی تھی آدم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، یہ عقیدہ لے کے جائیں، یہ یقین پکا کر کے جائیں رازق اللہ ہے، اللہ ہی رزق دیتا ہے، نہ کوئی کسی سے رزق چھین سکتا ہے نہ کوئی کسی کو رزق عطا کر سکتا ہے۔ جتنا اللہ نے جس کے حصہ میں لکھ دیا ہے کوئی آدمی اس کا حصہ لے نہیں سکتا، اور جس کو اللہ دیتا نہیں اس کو کوئی دے نہیں سکتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے مدرسے میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے ابتدائی طالب علموں کو عربی زبان میں نفحۃ الیمن کے نام سے۔ اج میں آپ قرآن پڑھیے تو پہلے نورانی کیا تھا کہ عربی ادب اس بات میں پہلے مفید الطالب اس بعد نفحۃ العرب یا نفحۃ الیمن، یہ ابتدائی بچوں کی کتابیں پڑھے گئے۔ ایک صوفی ہوئے تھے پہاڑی تے کرو تے اللہ کرے ہر روز غیب تے روٹی آ جائے تو گزارا ہوئے اللہ رکھی تھی۔ ایک دن اللہ پاک آقا میں دیکھا میری پکا بھی ہے کہ کچا ہے، اللہ پاک نے روٹی نہ بھیجی، صبح تو لے کے شام تجھے بھی روٹی کوئی نہ ہے، شام لگی وہ کہتا ہے یار روٹی کوئی نہیں، چلو آج گزارا کر رہے نا تے کل آ جائے گی روٹی۔ وہ کل بھی اللہ تعالیٰ نے روٹی نہ بھیجی، ہوں 2 دن ہو گئے بھوک بڑی لگ گئی، کہتا چلو کل دن انتظار کرا، تریے دن ہویا، تریے دن بھی روٹی نہ آئی، ہوں بھوک ہوگی زیادہ، انہیں کہا میں جانا کہ روٹی لے آنا۔ پہاڑی تو تھلے اترا تو عیسائیوں کی بستی ہے، جا کے دروازہ کھڑکایا وہ تے دستک دی تھی کیا کہنا کہ یار میں 3 دن تک بھوکا ہاں ذرا مجھے روٹی دے دیو۔ وہ عیسائی گھر گیا، انہیں رومال 3 روٹیاں لپیٹیاں، اتنے انہیں کوئی اچار یا سالہ رکھ لیا کے دے دیتا۔ جو بندہ ٹور کیا تو عیسائی کا کتا ہا وہ پیچھے سے بھوکر لگ گیا، جو بھوکتا بھوکتا پیچھے گیا، ہوں اس آخر یہ میری جان نہیں چڑھتا، جان بھی بچانی ضروری ہے، ایک تو روٹی کتے میں چسکتی 2 لے کے ٹور گیا، اس آخر روٹی کھانے لگا کسی میں کے نکل جا سا، وہ روٹی کھا کے پھر پیچھے واپس دوڑ گیا کتے مالک کو بندے دے۔
جب اگے بھی ہونا کہ مت بڑھتا ہے انہیں دوئی روٹی سکتی تھا ایک بار کی بات یہ توڑ پیا کتا بڑا چلاک ہے وہ بہت کھاتے دوڑ پیا اگے گیا مردہ کی نہ کرتا ایک پاس جان ہے ایک پاس روٹی ہے اس روٹی کتے نے سکتی تھی آپ توڑ پیا جب اگا گیا کتا تیسری روٹی کھاتے بھی آ گیا ہوں وہ بڑا حیران ہو گیا کہ ہوں کی کرا وہ کتے نے کہا یا عظیم الحیا بے حیا کو اتنا خوف خدا کر تیرے مالک کرائے روٹی دی تھی تیرے کے ساتھ دی تھی ہوں کی رہنا ہے کتے نے اللہ کو کہا یا اللہ اے بولتے ہیں ذرا مینوں بولنے کی توفیق عطا فرما اے بے حیا بنتا یا میں بے حیا زیادہ اللہ نے بولنے کی توفیق عطا فرمائی کتا بول کے آتا ہے اے بے حیا کو شرم کر تو بھی حیا یا میں بھی حیا اس سے اور کی میں آ کے بے میرا مالک اگر مینوں مہینہ بھی روٹی نہ دے کتے آکا میں مالک تبوہ کرنے کی چھڑ کے جانا تیرے مالک ترائے تو روٹی نہیں دیتی ہے مالک تبوہ چھڑ کے تے تو عیسائی تبوہ جا گیا ہے اور تو دس تو بے حیا زیادہ یا میں بے حیا زیادہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت فرمان تو دس تو بے حیا زیادہ یا میں بے حیا اور مسئلہ سمجھام رہا فرمان دنیا والے اگر کتا ہو کے اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور یقین کر کے بیٹھ جاتا ہے اللہ اس کو روٹی دیتا ہے تو اشرف المخلوقات ہے تو کیسے یہ کہتے اللہ مجھے روٹی نہیں دے گا آئیے میرے ملت کے عجوب نوجوانوں آئیے میں تمہیں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں اللہ کا گھر آباد کیا ہے اللہ کا گھر بنایا ہے اللہ کے گھر میں آتے ہیں اللہ کے گھر میں آنا ہم شروع کریں پھر دیکھ اللہ رزق میں برکتیں عطا کرتا ہے یا نہیں عطا کرتا ایک سبق دوسرا سبق بحیثیت طالب علم عرض کرنا چاہوں گا آج جتنے بزرگ تشریف فرما ہو میرے طالب علم کے سبق کو درجے میں رکھیں ہر بندہ شکایت کرتا ہے میری اولاد نہ فرمان ہے میری اولاد میرا کہنا نہیں بنتی میری اولاد مسجد نہیں جاتی میری اولاد ایسے شکایت کرتے کہ نہیں کرتے ہیں آپ کے ہاں تو شاید سارے متقی نمازی پرہیزگار ہوں گے لیکن جہاں جہاں تو یہ شکایت ضرور ملتی ہے کبھی سوچا کہ ہمارے بیٹے نیک کیوں نہیں بنتے کبھی سوچا ہمارے بیٹے نمازی کیوں نہیں بنتے آئیے ایک نسخہ کرنا چاہتا ہوں اس طالب علم کا تجربہ جو ہے کرنا چاہتا ہوں قرآن و سنت کی روشنی کرنا چاہتا ہوں اس کو یاد کرنے انشاءاللہ اللہ توفیق عطا فرمائے گا اپنے بیٹوں کو رزق حلال کھلائیں بس پہلا نقطہ یہ ذہن رکھیں اپنے بیٹوں کو رزق حلال بولے محبت سے کیا کھلائیں رزق حلال کھلائیں رزق حلال کھلائیں پھر دیکھ بیٹا نمازی بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے پھر دیکھ بیٹا متقی بنتا ہے کہ نہیں بنتا آج تک ہم نے پیسے اکٹھے کرنے کی کوشش کی ہے حلال حرام کے امتیاز نہیں کیا سود کا کاروبار کیا رشوت کا کاروبار کیا مال بیچا قسمیں اٹھا کے بیچا ہے قرآن کی قسم میں سودا ٹھیک دے رہا ہوں میرے ملت کے حیو نوجوان اگر قرآن مقدس کی تعلیمات کا خلاصہ نکالنا چاہوں تو قرآن نے ایک جملے میں خلاصہ کہا کلوا من طیبات آگے کیا ہے مارا ذکرہ ایک جگہ من طیبات حلال کا اس ساتھ آیا پر میں اپنی اولاد کو رزق حلال طیب کھلاؤ پھر دیکھو اللہ اولاد نے بناتا ہے یا نہیں بناتا آئیے یہ سب سے پہلے دے گا جتنے بزرگ بیٹھے ہیں اپنی اولاد کو رزق کون سا کھلانا ہے حلال کا رزق کھلاؤ حرام کا نہ کھلاؤ آمیزش بھی ہوگی اس پہ حرام ملا ہوا بھی ہوگا تو رزق حلال کی برکت بھی ختم ہو جاتی ہے کیونکہ اصول ہے پاک تے پلیز اکٹھا کریے نا پاک پلید ہو جاتا ہے لیکن پلید پاک نہیں ہوتا ایک آپ سمجھ آگا سی میں ذرا بتا سارا کرنا پاک تے پلید کو اکٹھا کریے گا پاک پلید ہو جاتی لیکن پلید پاک مثلا ایک من دو دجر کو تے 1 کلو شراب اور شراب دو تے پاو جا شراب پاک اسی یا دو پلید اسی بولو بابا جان یہ تو سب کی گل سمجھ آ جاتی نا تسی سارا رزق حلال کرتا چا کرو ایک حرام دا لقمہ بھی شامل چا کرو ایمان دے حلال والا بھی حرام ہو جائے گا رزق حلال دا خیال تو کر پھر بیٹ اللہ نیک اولاد عطا کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ وسلم بڑا ٹاپ دا بادشاہ آ گیا کون ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی رات کو ستے پر خواب ستے پر خواب دیکھا دو فرشتے نے انسانی شکلیں تھے مکان کی چھت پہ چڑھے ہوئے ابراہیم بن ادم پوچھا کی کر دیو آکے سارا کوٹھ گم ہو گیا وہ لب دے بنے ہیں کی گم ہو گیا کوٹھ گم ہو گیا وہ تلاش کرتے ہو جائے انہاں کہ ہیں بے وقوف کدی مکان کی چھت تے اٹھ لبے پاگل کا نہیں ہے وہ سکے اے دس جے مکان کی چھت تے اٹھ نہیں لبدے تے جڑے بیڈ تے تو ستا پی تے کدی خدائی ابا بلا دے رہا توجہ نہ کرتے کہ چھت تے خدا نے اٹھ نہیں لبدا بس بسرے تے اللہ بھی نہیں لبدا ابراہیم بن ادم دے دماغ وچ گل گئی بہ اس کا اچھا صبح اٹھی کہ انہیں کہا میں بے کر کوئی بندہ ہوئے کہ جنہوں میں اے حکومت دے وقت میں اپنی جان چھڑا جاؤں اس کا کہا ٹھیک ہے انہیں بندہ کو لب لے رکھا کہ خزانے دی چابیاں ملک دی چابیاں تو جان کے رکھا
جاتے مزدوری کرن لگ گیا اللہ اللہ کرن لگ گیا ایک دریا کے کنڈے تے بیٹھا ہوئے تے گودڑی سی بیٹھا کو بندہ لگا تو اس پہچان لیا یہ تو والا خلا ابراہیم بن آدم ہے انہاں کہا تیرا نام ابراہیم بن آدم ہے کہا بالکل اس کہا دس او ٹائم چنگا کہ ہونا نہ چنگا ہے وے اس کم تیرے اگے بھی نہ کر پیچھے بھی نہ کر گھوڑے تے سوار نہ ہونے تے گودڑی سیدھا بیٹھا ہے اس کہا وہ نہیں ہے وقت ہے اس کہا کیویں اس آدھی سوئی سٹی کا دریا ہے مچھلیاں نو آرڈر دیتا میری سوئی لے آ کے دے ایک کوئی سوئی جو سونے دی رہی کوئی چاندی دی رہی آوے انہاں کہا نانا میں نہیں دی لوٹے میں اپنی سوئی چاہیے وہ ایک مچھی آئی وہ سوئی تلاش کر کے لے آ کے آدھے کرنے رکھی فرمایا دس وہ حکومت چنگی ہے کہ اے چنگی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت کیا سمجھا ایڈی بڑی حکومت دے کے تے فقیری لے لے تے کردے کیا ہفتے دو دن 7 دن 6 دن اللہ اللہ کر دیا ایک دن جاتے مزدوری کر دیا جیرے پیسے روپے کھجوراں لے آ کے تے 6 دن گزارا کر دیا ایک دن کھجوراں لوٹ گئے تے کھجوراں تولن لگے نا ایک ڈوکا ڈگ پیا ہن ایک پتہ نہ لگا میرے حصے دا نہیں گیا یا بیچن والے حصے دا گیا وہ لے کے آگے جو کھاتا نا حضرات صاحب دیکھا کوئی فرشتے انسانی شکل چاہے ایک دوسرے کو پوچھتا دس یہ کون ہے اس کا تو دس کہ نہیں تو دس کہ وہ بندہ ہے کہ بات سے ہی دیتے فقیر لے آیا بات سے ہی دیتے فقیر لے آیا یہ ایڈا بے وقوف ایک مشتبہ کھجور دا ڈوکا کھاتے انتظار کی تھی بیٹھے ایک ڈوکا کھاتے ادھی فقیری صوفیہ نے کہا بھئی اگے کہ دی روحانی جری نظر آئی نا 20 میل تک جاتی آئی اور ڈوکا کھاون تو 10 میل تک اگر پہلے 100 میل تک جاتی اور 50 میل تک ادھی روحانی ختم ہو گئی صبح اٹھی جا فوراں ڈر گیا بھئی میں کیا کر بیٹھا او دے کول گیا جاتے معافی بھی منگی اس کھجور دے ڈوکے دے پیسے بھی دیتے توبہ بھی کی تھی بچتا کہ روحانیت باغ ہوئی بد فرشتے خواب بچائے کہ میاں بے توبہ کرتے آدھی فقیری بچا لئے سنا میں کہ ایڈا بڑا بادشاہ ایک کھجور مشتبہ کا دیئے تو میرے ملت کھجور نوزر آدھی فقیری چلی گئی آپ پتہ کہ حساب کتاب لائے کوئی دیئے آپ پر اس کی حلال کھانے یا حرام کھانے پتہ نے میاں ساتھ پوت رہی ہے اولاد اس طرح ہے یاد رکھ لے اگر اپنی اولاد کو نیک بنانا چاہتا ہے ان کے رزق کے حلال کا خیال کر قسم سے کہتا ہوں یہ تیری اولاد تیرے قدم چوما کرے گی انشاءاللہ اور حساب تھا آپ کا دیکھ رہے آپ کا 1000 روپیہ کٹھا کیتا لاکھ کٹھا کیتا کروڑ کٹھا کیتا پتر دینا کرا دیتا ویسے شریف آپ بھی بڑے ہیں بیٹی دینا کوئی نہ لوی صحیح مانا توجہ ہے یہ بابے بیٹھے کنہوں میں پوچھنا نوجوانوں واجہ نہیں پوچھنا آج تک کوئی کیا بندے سنا ہوئے بھئی کوٹھی پتر دینا گڈی پتر دینا زمین پتر دینا تے بیٹی دینا بھی کہتے ہیں کوئی شاید لوائیے میں تک کبھی نہیں سنا یہ مر جاوے نا ماں پیو تے اگر وراثت تقسیم کریے بہن پتہ کیا میں آدھے بران نہیں سکتا میں نہیں لینی آنا ایسا آدھی کہ نہیں آدھی کہنی بران یا کہ میں آدھے ایسا نہیں لینی آنا اگر کیا بابے گا سنیے تو میں نے 10 سے تکا سمال 50 سال تو میرے بھی عمر ہوگی آج تک میں ایک کرنے طرف سے نہیں سنا کسی بران کو کہ میں آدھے ایسا بہن نہیں کرتا ہی کیوں اس واسطے رزق حلال کا خیال نہیں کیتا تو مر گیا بیٹے واسطے لاکھ روپیہ جمع کیتا کروڑ جمع کیتا حساب تینوں دیونا پوسی کہ تیرے پتر کو دیونا پوسی بول محبت رہا حساب تینوں دیونا پڑنا ہے او باہمیں جوے چلاوے باہمیں حرام کملاوے حلال دیتے بردی حساب تینوں دیونا پڑنا ہے آخری مثال تے میں ختم کرا پاک سے آپیا او دی اولاد کوئی نہیں ہے مرن دا ٹائم آگیا نیڑے ایک بندہ چلا گیا اسا کہ سائیں اولاد تیری کوئی نہیں تے میں آدھا جان نشین بنا چاہ اسا کہ ٹھیک ہے بنا دینا دوہ گیا اسا کہ سائیں مینو بنا چاہ تریہ گیا اسا کہ مینو بنا چاہ جیڑا بندہ دار لگے ہو کہ مینو بنا چاہ مینو بنا سارے لگے بعد سے آکا میری ایک شرط ہے میں جان نشین بنے نا ہی کہہ شرط ہے کہہ رہی اسا کہ جیڑے رات میں مرا نا میرے نال ایک بندہ سو جائے جی نجی کرتا ہے 200 جائے چاہ جیڑا زندہ اٹھی کے واپس آ جاوے نا وہ میرا جان نشین ہے گل سمجھائیے بعد سے آکا شرط ہے جیڑی رات میں مرا میں قبر سے رسو نا میرے نال جیڑا جب بندہ آتا نا میں اپنی جگہ دیتا جان نشین بنا تھا اور میرے نال قبر سوا دیوائے تے جیڑا زندہ اٹھی تے واپس آ جاوے وہ میرا وارث ہوسی اور ہر بندہ سوچے کون جاوے ڈرے بھی بڑے قبر کون جا کے سمیں اپنی تو حالت کرن دی ہے تسی کہندی خیال کی تو میت تو نہ میت تے رات نو گھر پی ہوے تے کوئی کلا بندہ میت کو ڈر دباندا نہیں ہے ڈر لگتا کہ نہیں لگتا حالانکہ میت اٹھی کے مارا تھوڑا لگ جاسی ان کچھ بھی نہیں ہے اٹھی بھی نہیں سکتا لیکن ڈر دے نا میں کلا کی میں بواں او سا کہ ٹھیک ہے او سا کہ میں چلا جاواں میرے پیچھے پتہ مار بھی گئی ہوں
میری پیچھے فلانے جداد ہے فلانے جیسا سوچی پہ گئی کہ کبار آپ یا او دی اولاد کوئی شکل کو کھوتا او سکل ہے کہ بچتی آگی ہوں تو میری موجے میں بادشاہ بن جیسا کہ ماری گئی ہوں تو میرا پیچھے کلہ کھوتا ہے میرا کیا دل سانا بڑھا گیا ہے اے سوچ کے قبر سو گیا رات دا ٹائم ہونا فرشتے آگے ڈانگا لائیں انہیں کہ کبارو سیدھا کرنا پہلے دلگی حساب آپا اس کا چالا سیدھا حساب لے دا نامہ مارتا ہے اس کا ایک دن تو کھوتے تو تے پٹھے لگی مطلب تے اندر پیوں کے نو لگی اترے اے پڑا کھالا کرو تا کھالے لے جاتا تو انو ڈانگا مارے لے کہ تو گھر چل اتھائی پانی پیوے سب وہ اتنا سفر انو اترے تے پیاسا مار کے لے آگئی انو جڑی ڈانگا ماری نے دی صدا جا چکی انہیں چنگی تو نہیں لائی دے تو فرشتہ کیا نا تھاک گئے انہوں کہتا اچھا ہونے دعا آمال نامہ کر ہن دعا آمال نامہ کر نا ہن کے کیتا اس کا کہتے تو سب وہ سب چیزیں بڑی نا سب چیزیں کے جام جائے گا اینو لگی ہے کوئی کہتا ہی لاتا میں ناشتہ کرنا وہ پٹے کا پھر میں جب تو آکا میں لیٹ ہو جا سکتے منڈی لیٹ نہ ہو جائے تو اینو اتے پٹھے رکھے ٹانگا مارے لے کے چنگی ستروڑ کرنی ہن یہ جو قبر جو باہر نکلتے آیا نا ہاتھ باندھتا تھا میاں تسی بات سے آبڑو میں تا نہیں پڑھتا آکے کیوں آکے ہکو کھوتا ہو دا حساب دے بڑا ایڈا ہو گیا کہ پوری بات صحیح میرے کو لگے حساب کی میں دے سکتے اب جو ہے کرتے میں سمجھ آئیے کہ اب میں سوچ کے کرنا کہ جٹ کے بولے بے کے میں چٹن کو اٹھا کرنا سمجھ آ جا رہے تب جو ہے مسئلے تھے گل میری خطر سبق میں دوبارہ دوران پہلے نمبر تے یاد ہے تو رازق کون ہے اللہ اونچی بولو محمد اللہ رازق اللہ ہے اللہ رزق دیتا ہے بند کمرے جو یہ تب بھی رب رزق دیتا ہے چھت پہ بیٹھے تب بھی اور بند کمر کے اندر تب بھی جب اللہ تعالیٰ کیڑیاں نو پتھر میں روٹی دے سکتا ہے رزق دے سکتا ہے ایمان نہ دس یہ کیا ہے اشرف المخلوقات کو رزق کرے دے میرا رزق کے پیچھے مت دوڑے رازق کے پیچھے دوڑے جملہ دے گا رزق کے پیچھے نہ جائیں رازق کے پیچھے جائیں رزق تمہارے پیچھے آ جائے گا نمبر 2 اپنی اولاد کے لیے رزق کے حلال کا انتظام کریں جب تک رزق کے حلال کا انتظام نہیں کریں گے اولاد لے کر ہی بن سکتی ہے رزق کے حلال ہوگا اولاد کو خطرے ہو جائے گی 2 سبق ہو گئے تیسرا سبق سے رکھے جائیں اور تیسرا سبق یاد رکھیں ہر بندے نے اپنے عمل کا خود حساب دینا میں تھوڑی قبر سے نہیں آمنا تسی میری قبر سے نہیں آمنا ہر بندے نے آدھی قبر اپنے عمل کا حساب دینا من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها میں چنگا کام کرسا وہ جزا مینوں ملے گی میں برا کرسا وہ سزا مینوں ملے گی بلا تاجر و بازرت میں ذرا اٹھا کوئی کسی دا وجہ نہیں اٹھائے گا اے میں جمعیہ پیر بتا لے سی فلاں کیڑے چتر پیروں کو پڑھے نہیں مان لا اپنے فرض پڑھے دیکھ رہا ہے سارے پیروں نہیں دل کہ اللہ دے ولی نوں گل نہیں کرتا کہ او جڑے اج کل والے پیر نا شریعت دی دھڑیاں اڑائی بدے ایمان نال انہاں دی گل کرتا کہ اپنے نال میں زیادہ چتر پیسے اس واسطے اپنے عمل کو ٹھیک کر تیری جگہ پر میں نے حساب نہیں دینا میری جگہ پر میں نے حساب نہیں تو نے حساب نہیں دینا میری نماز کے متعلق اللہ مجھ سے سوال کرے گا تیری نماز کے متعلق اللہ تجھ سے سوال کرے گا آئیے آ کے وعدہ کریں ہم نے نماز کی بھی پابندی کرنی ہے مسجد بنانے کا مقصد مسجد جو ہے یہ میں نے بامبے کیا تھا ماربل سے خوبصورت نہیں ہوتی چینی سے خوبصورت نہیں مسجد نمازیوں سے سنی لگتی مسجد بولیے مسجد نمازیوں سے مسجد کا حسن نمازیوں سے ہے خوبصورتی نمازیوں سے جتنے بزرگ بیٹھے ہیں ان سے ہاتھ بات کیسے کرنا چاہتا ہوں خود بھی نماز پڑھیں اپنی اولاد کو بھی مسجد میں لے کے جائیں گے کوشش کریں گے انشاءاللہ نمبر 2 نماز پڑھنے کے بعد گھر جائیں آپ کی بیٹیاں آرام کر رہی ہیں سو رہی ہیں ان کو بھی کھڑا کریں ان سے بھی کہ بیٹی تجھ پر بھی نماز فرض ہے بیوی سو رہی اس کو بھی کہ بیٹی نماز فرض ہے بہن سو رہی اس کو بھی کہتے اس پر بھی نماز فرض ہے کہ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا گھر کے سربراہ سے کہ تو نے اپنی اولاد کو نماز کے بارے میں کہا تھا کہ نہیں کہا تھا دعا کرے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ